بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھریلو آسودگی۔ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ سیر کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک مزدور پر پڑی جو زمین سے اینٹ پھینکتا اور وہ اینٹ ہوا میں قلہ بازیاب کھاتی ہوئی تیسری منزل پر جا پہنچتی۔ بادشاہ نے حیران ہو کر وزیر سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس کی زمین پر کھڑے ہو کر پھینکی ہوئی اینٹ تیسری منزل پر پہنچ جاتی ہے؟ کیا یہ اتنا طاقتور ہے؟ وزیر نے بادشاہ سے عرض کیا کہ حضور، اس میں طاقت کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل کار فرما ہے۔ اگر جان کی اما پاؤ تو عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ضرور اس کی گھریلو زندگی بہت اچھی گزر رہی ہوگی، اسے گھر کی طرف سے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، اسی وجہ سے اس کی اینٹ تیسری منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تحقیق کی جائے۔ وزیر نے کہا، جی حضور۔ دوسرے روز وزیر نے چند افراد کو تحقیق پر لگا دیا۔ ایک ہفتہ کے بعد ان افراد نے رپورٹ پیش کی کہ اس مزدور کی بیوی شام ہوتے ہی اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں۔ جیسے ہی وہ شخص گھر میں قدم رکھتا ہے، اس کی بیوی نہانے کے لیے فوراً پانی کی بالٹی اور نئے کپڑے رکھتے ہیں۔ مزدور جیسے ہی نہانے سے فارغ ہوتا ہے یا اس کے لیے کھانا لگاتی ہیں۔ کھانا کمال احتیاط سے پکاتے ہیں، مرچ اور مسالہ جات کے تناسب کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لیٹنے کے لیے بستر نمک لگاتے ہیں۔ سونے سے پہلے اپنے شوہر کو پینے کے لیے دودھ دیتی ہیں، کسی پر پریشانی کا ذکر نہیں کرتی اور صبر سے کام لیتی ہیں۔ جب یہ رپورٹ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی تو مزید حیران ہوا۔ اس نے وزیر کو کہا کہ ان کے درمیان کچھ رنجش اور چپقلش پیدا کرو، پھر دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ چنانچہ وزیر نے خاتون کی ملنے جلنے والی عورتوں کی مدد سے ایسا ہی کروا دیا۔ وزیر نے کسی طریقے سے اس کی بیوی کے کانوں میں بات ڈالی کہ تمہارے شوہر غیر کی عورتوں سے ناجائز تعلقات ہیں۔ بس پھر کیا تھا، شام کو مزدور جو ہی گھر پہنچا تو نہانے کے لیے پانی کی بالٹی نہ تھی، نہ ہی کھانے کا انتظام ہے، نہ سونے کے لیے بستر۔ اس نے بیوی سے وجہ پوچھی تو وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو گئی۔ مزدور نے بہت صفائی پیش کی لیکن بیوی تھی کہ ماننے کو تیار ہی نہ ہوئی۔ چند دن یہ قصہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن وزیر نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، ہم سیر پر چلتے ہیں اور اس مزدور کی حالت دیکھتے ہیں۔ بادشاہ وزیر سمیت سیر پر نکلا اور اسی مزدور کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مزدور لاکھ کوشش کرتا ہے لیکن اینٹ پہلی منزل سے اوپر نہیں جاتی تھی۔ بادشاہ وزیر کی فہم و فراست کو مان گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اینٹ کو تیسری منزل پر طاقت نہیں بلکہ انسان کی خوشگوار زندگی پہنچاتی ہے۔ قصہ مختصر کہ مزدور کی بیوی کو بتایا گیا کہ یہ سب تمہارے ساتھ ڈرامہ کیا گیا تھا۔ جب اسے حقیقت معلوم ہوئی تو وہ خوش ہوئی اور پھر وہی شوہر کی خدمت اور وہی اینٹ تیسری منزل پر۔ حقیقت یہی ہے کہ جو شخص گھریلو پریشانیوں سے دور ہے اور جن کے گھر میں خوشحالی ہے، وہ اپنی دنیوی زندگی کو احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں اور کاروباری مشغلے ہوں یا تجارتی، ان ترقی کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ میں بعض اوقات گھروں میں رنجشیں جان بوجھ کر ڈالی جاتی ہیں تاکہ ان کے درمیان ہونے والی لڑائی کو دیکھ کر ہم محفوظ ہوں، پر ایسا کرنے کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا۔ ترجمہ، جو خوشخبریاں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو۔ کیا آج آپ نے درود پاک پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نوٹ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے ویڈیو پر نئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں۔ والسلام علیکم۔